وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ آج 8 اگست ہے، 2025 ہے، اور آج ہم باتیں کریں گے اس دن کے اعلان کی جو 14 اگست 1947 کو ایک اعلان گونجا تھا۔ اس اعلان میں مسلمانوں کے دلوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑی تھی، مسلمانوں کے ایک ولولہ کو تقویت ملی تھی۔ اس اعلان کی خوشخبریاں سننے سے پیچھے، اس اعلان کو سننے کے لیے پیچھے جو قربانیوں کی ایک داستان ہے جسے آزادی کی تحریک بولا جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھائیں تو آپ کو تحریک پاکستان تو صرف 1940 سے 1947 کی دکھائی دیتی ہے۔ اگر تھوڑی سی اور ورق گردانی کریں تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بر صغیر تو اسی وقت سے آزاد ہو چکا تھا جب ادھر پہلا شخص مسلمان ہوا تھا، اور جس کی نسبت محمد بن قاسم کی طرف بھی کی جاتی ہے، یعنی کہ 711 یا 12 عیسوی میں 92 ہجری میں محمد بن قاسم کا جو قافلہ چلا تھا عرب سے آپ کے ہندوستان، آپ کے بر صغیر میں سندھ کے علاقے میں ایک عورت کی آواز پر لبیک کہتا ہوا آیا تھا۔ اس وقت سے بر صغیر میں اسلامی سلطنت کے جھنڈے گاڑنے شروع ہو چکے تھے، جھنڈے لگنے شروع ہو چکے تھے۔ وہ محمد بن قاسم بر صغیر سے چلا کیوں تھا، کس آواز پہ چلا تھا، اس پر بھی ہم تبصرہ کریں گے آگے جا کر۔ تو اس تحریک کو جو ہم نے 14 اگست 1947 کا اعلان آج بھی ہم تاریخ کی کتابوں میں سنتے ہیں، اگر اس عمر کا کوئی آدمی مل جائے تو اس کی کیفیت کو ہم اپنے لفظوں میں بیان نہ کر سکیں کہ وہ جو اعلان ہوا تھا 14 اگست 1947 میں کہ چند منٹ پہلے یا 1 منٹ پہلے بتایا جا رہا تھا یہ ہندوستان کی بر صغیر کی خبر ہے، اور چند ہی لمحوں کے بعد، چند سیکنڈوں کے بعد یہ اعلان ہوتا ہے لاہور کی سرزمین پر کہ یہ اب پاکستان میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے پاکستانیوں کو آج 14 اگست 1947 میں آزادی کی مبارک ہو، ایک خطے کی مبارک ہو۔ تو اس تاریخی اعلان کو سننے سے پیچھے جب ہم جاتے ہیں تو ایک آزادی کی تحریک ہے، یہی بر صغیر ہے جہاں مسلمانوں کی قوت ہے، مسلمان اپنا لوہا منوائے ہوئے ہیں، مسلمان اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مسلمان اپنے اسلامی اقتدار پر سنبھلے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا ہوا، ایک اورنگزیب بادشاہ آیا، اورنگزیب عالم بادشاہ آیا، وہ بہت اچھا بادشاہ تھا، لیکن اس کے پیچھے اس کی جو اولاد یا اس کے پیچھے خلفاء جو اس کے پیچھے آنے والے سلطنت پہ آنے والے تھے، ان کی نااہلی کی وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی جو بر صغیر میں صرف تجارت کی غرض سے آئی تھی، انہوں نے 100 سال تک بر صغیر میں تجارت کی۔ 1600 عیسوی کے قریب وہ بر صغیر میں داخل ہوئی اور تجارت کے نام پر انہوں نے یہاں اپنی کمپنیاں کھولی، فیکٹریاں بنائی، گودام بنائے، سب کچھ کیا، اثر و رسوخ جمایا۔ ادھر اپنی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے بنگال پر پہلے انہوں نے 100 سال کے بعد قبضہ کیا، بنگال کی حکومت کو سنبھالا، اور پھر اس کے بعد باہر دنیا کے ساتھ جو تعلق تھے، جو انگریز نے جو انہیں بھیجا تھا تجارت کی غرض سے، وہی رفتہ رفتہ جو مشن لے کر آئے تھے اس کو انہوں نے پروان چڑھانا شروع کیا۔ وہ جو بنگال کو حاصل کیا اسی میں پھر اپنی فوجی طاقتیں، اپنے آپ کو مسلح کرنے کے لیے جدوجہدیں اور طاقتیں اور باہر سے قوتیں حاصل کرنا شروع کی۔ یہ نظام ایسا چلا کہ چلتا گیا، بڑھتا گیا، اور پورے بر صغیر پر انگریز کی حکومت کا نام چلنے لگا۔ تو پھر
علماء نے اس سے پہلے بھی علماء متحرک تھے. آج کی آپ بات میں علماء کا اس تاریخ میں اس تحریک آزادی میں کیا کردار ہے وہ سمجھیں گے. ہم سنتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کردار ادا کیا, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کردار ادا کیا, فلاں نے کردار ادا کیا, لیکن کچھ لوگ یا تو تاریخ سے ناواقف ہیں یا پھر دینداروں کا تعصب ہے یا دین سے پھر وہ بیزاری ہے. وہ دینداروں کو اس کام سے علیحدہ کر کے دکھاتے ہیں کہ مولوی کا, عالم کا, دین کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اگر تاریخ کے اوراق کو اٹھاؤ, تاریخ کی کتابوں کو پلٹو اور دیکھو تو یہ 1940 کی تاریخ ہے, جہاں آپ کو یہ چند قائدین کا نام آتا ہے. بڑا کام ہے, بڑا انہوں نے بھی کام کیا ہے, لیکن ان سے ہی پوچھئے, ان سے جب آپ سوال کریں گے, قائد اعظم محمد علی جناح سے جب سوال ہوگا تو وہ بھی علماء کی طرف اشارہ کریں گے. اور اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے اگر سوال ہوگا کہ آپ کو یہ مشن کس نے دیا تھا, کس نے آپ کے مشن کو تقویت دی تھی, تو وہ بھی علماء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آئے, وہ بھی علماء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ تحریک 1600 میں جب انگریز نے تسلط کیا تو 1803 میں, اس سے پہلے بھی تحریکیں چل رہی تھی, وہ اور طرز پہ چل رہی تھی. مختلف تحریکیں تھیں جو اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی تھی, جو مسلمانوں کے حقوق کے, دینی حقوق کے لیے, مسلمانوں کے معاشی حقوق کے لیے, مسلمان کسانوں کے حقوق کے لیے بہت ساری تحریکیں اپنی اپنی سطح پہ کام کر رہی تھی. لیکن 1803 عیسوی میں سب سے پہلے بر صغیر میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا. کیا فتویٰ جاری کیا بر صغیر میں؟ کہ یہ جو حکومت ہے یہ حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے, انگریز کی حکومت ہے, اور اب یہ جو خطہ ہے یہ دارالاسلام نہیں رہا, یعنی کہ پورے بر صغیر جس میں نیپال بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, پاکستان بھی ہے اور انڈیا بھی ہے, یہ سارے ممالک کا ایک خطہ تھا, ایک ہی نام تھا جس کو بر صغیر بولا جاتا تھا. تو جب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا فتویٰ جاری کیا 1803 عیسوی میں جاری کیا, یہ دارالحرب بن چکا ہے, اب انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض عین ہو چکا ہے. تو اس لیے یہ تحریک چلنا شروع ہوئی, یہ تحریک چلنا شروع ہوئی. ایسے فتاوی جات ہر مسالک کے عالم نے جو اس وقت معتبر سمجھا جاتا تھا, ان سب نے اس طرح کے فتاوی جات دیے, جس کے پداش میں بہت ساری انہیں تکلیفیں سہنی پڑی, بہت کچھ سہنا پڑا. ہاں, اسی فتاوی پر یہ جو فتاوی دارالحرب بننے کا فتویٰ تھا, یہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلے دیا تھا, اس پر عمل کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے خاندان کا یہ بھی فرزند ہے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی خاندان کے فرزند سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی خاندان کے فرزند ہیں, اسی خاندان کے فرد ہیں, جنہوں نے اپنے ہی گھر کے فتوے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا, ایک تحریک کا آغاز کیا. اور وہ تحریک جہادی تحریک تھی, اسلامی خلافت کی تحریک تھی, اور وہ اس تحریک ایسی منظم طریقے سے چل رہی تھی کہ بہت سارے خطوں کو انگریز سے آزاد کروا لیا تھا, بہت سارے خطوں کو انگریز کے تسلط سے حاصل کر لیا تھا, اور وہاں اسلامی قوانین نافذ کرنے کی تیاریاں جاری تھی. رفتہ رفتہ یہ تحریک طول پکڑتی گئی, اور یہ تحریک 1857 کی عظیم جو جنگ بر صغیر میں مسلمانوں نے لڑی ہے, جہاں ظاہری طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے, جہاں ظاہری طور پر دیکھنے میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے, لیکن مد مقابل جو انگریز تھا اس کو بھی اس جنگ میں جو 1857 کی جنگ ہے, جو مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی ہے, یہ جنگ میں انگریز کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا, انگریز کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. مسلمانوں میں وسائل کی کمی کی وجہ سے اور اپنی تھوڑی سی اختلاف کی وجہ سے مسلمان وہ جنگ ہارے ظاہری طور پر, لیکن وہی جنگ جو 1857 کی جنگ ہے یا 1803 سے جو فتویٰ جاری ہوا, وہ ایک آزادی کی تحریک شروع ہوئی. وہ آزادی کس سے تھی؟ پہلے بر صغیر میں آزادی کی مہم صرف اس وجہ سے تھی کہ جو انگریز
باہر سے 7 سمندر پار سے آ کر ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، ہماری آزادی کو سلب کیا ہے، جس نے آپ آ کر ہمارے اوپر شب خون مارا ہے، اس کو بگایا جائے۔ اس کو بگانے کی یہ تحریک تھی، اس کو بگانے کی تحریک تھی، اور اس کے لیے مسلمانوں نے بے حد قربانیاں دی ہیں، بے حد قربانیاں دی۔ 1857 کی جو جنگ ہوئی ہے، اس میں بالا کوٹ کے اندر یہ جنگ ہوئی، تو بالا کوٹ کے میدان میں یہ دونوں سپہ سالار سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، دونوں شہید ہو جاتے ہیں، اور جنگ کا رخ تبدیل ہوا۔ تحریکیں جو ہوتی ہیں نا، دنیا میں جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں اور چل رہی ہیں، تحریکیں ایسے نہیں ہوتی کہ بس چلی تو اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ چلتی جا رہی ہے اور بہت اس کے ہلے گلے، ایسے تحریک کا کام نہیں ہوتا۔ تحریک کی مثال جو ہے سمندر کی لہروں کے ساتھ دی جاتی ہے، وہ لہریں سمندر کی ختم نہیں ہوتی، کبھی تو وہ اڑان بڑھتی ہیں، کبھی وہ ختم ہونے میں نظر آتی ہیں کہ یہ ختم ہو چکی ہیں، لیکن وہ لہریں، وہ چھلیں ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح تحریک کا بھی یہی کام ہوتا ہے، تحریک تیور بدلتی ہے، رخ بدلتی ہے، کبھی میانہ روی، کبھی تیز، کبھی خاموشی، اور کبھی آوازوں کو بلند کر کے تحریک ایسے ہی چلا کرتی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمانوں کو ظاہری شکست ہوئی تو مسلمانوں نے تحریک کا رخ بدلا، تحریک کا رخ بدلا۔ تحریک کا رخ بدلنے سے پہلے اس کے بعد شاملی کا میدان بھی سجتا ہے۔ شاملی کا میدان جو ہے اس میں قیادت کرنے والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے نیچے سینکڑوں علماء ہیں، اور وہ سکھوں کے خلاف تھی، یہاں انگریزوں کے خلاف تھی۔ تو وہ جنگ میں بھی مسلمانوں نے جب دیکھا کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے ظاہری شکست ہوئی تو تاریخ کا رخ بدلا۔ تحریک کا پھر رخ کیسے بدلا؟ 1800 تقریباً 67 کے قریب یا 66 میں، 1866 یا 67 میں پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ کس کی؟ دارالعلوم دیوبند کی۔ یہ علماء نے سوچا کہ اب جو ہے اب اپنی بقا کے لیے، مسلمانوں کے مشن کو باقی رکھنے کے لیے، مسلمانوں کی تحریک کو باقی رکھنے کے لیے اب اداروں کا قیام کیا جائے، اب اداروں کا قیام کیا جائے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی صحیح تربیت ہو سکے اور وہ صحیح نہج پہ آئیں۔ اور یہ اسی نہج پر یہ سارے ادارے جو ہیں، سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور بھی بر صغیر میں بہت سارے پھر اداروں کی بنیاد رکھی، جہاں پھر وہی دارالعلوم دیوبند ہے کہ جہاں سے ہر قسم کی تحریک کا بانی اٹھتا ہے، ہر قسم کی تحریک اٹھتی ہے۔ یہ تحریک صرف دیوبندیوں کی تحریک نہیں تھی، اس میں تمام مسالک کے لوگ تھے، جیسے امام احمد رضا خان بریلوی وہ بھی اس میں شامل، اور مولانا عبدالحق، مولانا فضل حق خیرآبادی وہ بھی اس میں شامل ہیں، مولانا اہل حدیثوں میں مولانا داؤد سیال کوٹوی، یہ اور بھی بہت سارے نام آتے ہیں، جو ہر مسالک کے علماء اپنے اختلافات کو چھوڑ کر جو ظاہری ہیں اور عارضی اختلافات ہیں، چند وجوہات کے اختلافات ہیں، نظریاتی یا کاز کے یا دوسرا مشن کا اختلاف نہیں، انہوں سب نے مشن کے لیے ایک ہو کر سب نے یہی صدا لگائی، انگریز کو بگانے کی اور اپنی آزادی حاصل کرنے کی۔ یہ تحریک اس قدر چلی، یہ تحریکیں چلتے چلتے انگریز کو اس قدر مجبور کر دیا گیا کہ اس خطے کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ انگریز کہ جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے 100 سال تک تجارت کی، پھر اسی کو استعمال کر کے حکومت حاصل کی، جس نے تقریباً 190 سال تک بر صغیر میں حکومت کی، اس کو انہی علماء، مسلمان اور قائدین نے، تمام تحریکوں نے مل کر انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ یہاں اس خطے کو چھوڑ کر آپ اپنے علاقے میں چلے جائیں، آپ کا ادھر رہنا بہت مشکل ہے، محال ہے۔ اسی لیے انگریز نے پھر اس خطے کو چھوڑنے کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی درمیان میں یہ تحریکیں شروع ہوئی، مسلمانوں کے اندر یہ تحریک شروع ہوئی کہ ہم علیحدہ خطہ چاہتے ہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہم علیحدہ خطہ چاہتے ہیں جو اسلامی پہچان پیدا کرے، ہم اپنا خطہ حاصل کر کے وہاں لا الہ الا اللہ کا پرچار کریں گے، وہاں لا الہ الا اللہ کے قوانین کو نافذ کریں گے اور پوری دنیا میں اسلام کی نمائندگی کریں گے۔ کیا نظریہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کر کے اس میں اسلامی قوانین نافذ کریں گے اور پھر اس میں پوری دنیا مسلمانوں کی نمائندگی کریں گے۔ یہ مشن تھا مسلمانوں کا۔
اب اس تحریک کو جو پھر چلتی چلاتی علماء نے تقریباً 6 لاکھ کے قریب مسلمانوں نے، علماء نے تحریک آزادی جو انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے چلائی تھی، تقریباً 6 لاکھ کے قریب علماء، طلباء اور مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے یعنی کہ کچھ علاقے ایسے تھے کہ جہاں درختوں کے اوپر لوگوں کو پھانسیاں دی گئی تھی۔ یہی جو میں نے نام بتلایا مولانا فضل حق خیر آبادی، انہوں نے بھی یہی جہاد کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ ان کو کالا پانی جو بہت ہی مشہور جیل ہے انڈیا کی اور بہت ہی سخت جیل ہے، اس میں بند کیا گیا۔ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا ہے وہ جیل، ہمارے ہاں جو جیلیں ہیں اس میں تو سہولتیں ہیں، سب کچھ ہے، اس میں ایک کمرہ ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں نہ کوئی جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، اور بہت ہی یعنی کہ مضبوط قسم کا بنا ہوا ہے ملاقات کے لیے اور کھانا دینے کے لیے۔ چھوٹا سا سوراخ تقریباً فٹ بائی فٹ کا سوراخ ہوگا جہاں سے صرف کھانا دیا جاتا تھا، ملاقات کی بھی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہر روز سزائیں دی جاتی تھی، انہیں طرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھی کہ اس تحریک سے ہٹ جائیں، اپنے فتاویٰ واپس لے لیں، لیکن یہ علماء ڈٹے رہے اور قائم رہے۔ تو انہی کی محنتوں کے یہ نتیجے میں پھر مسلمانوں کے اندر شعور پیدا ہوا کہ مسلمانوں نے یہ اعلان کیا۔ یہی جو اعلان خطبہ اعلیٰ باد جو ہے، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 1930 میں یا 1933 میں یہ خطبہ دیا تھا کہ دو قومی نظریوں کا، کہ ہم علیحدہ رہنا چاہتے ہیں، مسلمان علیحدہ قوم ہے، علیحدہ مذہب ہے، علیحدہ ان کے طور طریقے ہیں، علیحدہ اعمال کے طریقے ہیں، ہندوؤں کے علیحدہ ہیں، ہم ان سے علیحدہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ جو دو نظریے تھے یہ تقریباً 1927-28 کی مجالس علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی مجالس میں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ ایک ہی خطہ تھا، علماء کی مجالس میں بیٹھنا ان لوگوں کی فطرت تھی، اس لیے تو اتنے بڑی بڑی شخصیات تھی تو یہ مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ کہتے دو شخصوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، مسلمان کا اور ہندو کا۔ تو جب یہ کیس آیا حضرت کے پاس تو حضرت نے کہا اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ ایک ریاست ہونی چاہیے۔ یہ آواز تھی، صدا تھی، لیکن اسی کو پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح انداز میں مجمع عام میں 1930 یا 1933 میں خطبہ اعلیٰ آباد میں پیش کیا اور قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے۔ تو یہ تحریک کا آغاز ہوا۔ پاکستان کی جو تحریک ہے علیحدہ خطے کی، یہ 1940 میں شروع ہوئی۔ کب شروع ہوئی؟ 1940 میں۔ پھر اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی۔ کیا کہ بہت ساری جو سیاسی جماعتیں تھیں جن میں مسلمان شریک تھے، مسلمانوں نے پھر ان سیاسی جماعتوں کو چھوڑا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اور سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، لیکن جب یہ تحریک کا آغاز ہوا تو پھر انہوں نے بھی اپنا تعلق جو ہے مسلم لیگ کے ساتھ لگایا۔ پھر یہ مسلم لیگ نے جو تقریباً 1945 یا 46 کا جو الیکشن ہوا اس میں الیکشن اکثریت میں یہ جیتا۔ پھر ان کے لیے یہ فیصلہ ہوا، ہمارے لیے علیحدہ ملک کا جو فیصلہ ہوا یہ بعد میں ہوا۔ 1940 کو قرارداد پاکستان کی پیش کی گئی اور اس کا فیصلہ جا کر 1947 میں ہوا اور علیحدہ خطے کا اعلان ہوا۔ اس جو خوشیاں جو ہم مناتے ہیں 14 اگست کو باجے بجا کر اور لوگوں کو پریشان کر کے، ایکسیڈنٹ کروا کر، لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال کر، ذرا تھوڑا سا ہم نوجوان، بچے نوجوان، یہ ہم تھوڑا سا اپنے گریبان میں جا کے، کیا یہ جو آزادی کا ہم نعرہ لگا رہے ہیں، اس آزادی کی تحریک کو میں نے پڑھا، اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں لگی میں نے پڑھا، کیا ایسے ہی گلدستہ یا گفٹ کی شکل میں ہمیں پیش کر دی گئی تھی یہ لو اپنا ملک؟ ایسے ہوا تھا؟ نہیں، اس کی بنیادوں میں بچے بھی ذبح ہوئے، بچیاں بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی۔ ماؤں نے اپنے سامنے اپنے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، ماؤں نے اپنی نوجوان بیٹیوں کو دریاؤں میں اور کنووں میں چھلانگ مارنے پر مجبور کیا کہ ہم تمہاری عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور ماؤں نے اپنا سارا کچھ قربان کیا، ہمارے وڈیروں نے سب کچھ، اس پر سینکڑوں قربانیاں لگی ہیں، سینکڑوں کہنا تو تھوڑی ہیں، ہزاروں لاکھوں قربانیاں اس تحریک میں لگی۔ جو ایک خطہ حاصل کیا، اس میں صرف مسلمانوں کا یہ نہیں تھا کہ ہم آزاد ہیں، بس آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دین سے بھی آزادی، والدین کی فرمانبرداری سے بھی آزادی، لوگوں کو تکلیف دینے سے بھی آزادی، چوری ڈکیٹی زنا
رشوت، ہر چیز سے آزادی چاہتے ہیں کہ ہر کام ہم کھلے عام کریں گے۔ ایسی آزادی نہیں تھی میرے بھائیوں، ایسی آزادی کا نعرہ نہیں تھا۔ آزادی صرف انگریز سے تھی، باقی تو غلامی کا نعرہ تھا جو آپ اعلان کر رہے تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہی تو سب سے بڑی غلامی ہے، یہی تو سب سے بڑی غلامی ہے۔ اور مسلمان کی شان بھی یہی ہے کہ دنیا میں مخلوقات میں کسی کی غلامی کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ غلامی اگر چاہتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی چاہتا ہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں کسی کا غلام نہ ہو، دنیا میں کسی کا غلام نہ ہو، میں غلام ہوں تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ یہ مسلمان کا نعرہ ہے، یہی نعرہ پاکستان کی بنیاد کا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا جو نعرہ لگ رہا تھا، اس کی بیس کو بھی دیکھا ہم نے، یہی نعرہ لگایا کہ آج کے بعد دنیا کے خداؤں کا رد ہے، آج کے بعد دنیا کے فرعونوں کے آگے ہم نہیں جھکیں گے، ہم جھکیں گے تو اللہ کے آگے، حکم مانیں گے تو اللہ کا مانیں گے، حکم پر چلیں گے تو اللہ کے حکم پر، دنیا میں قوانین نافذ کریں گے تو اللہ نے جو دیے ہیں انہی کو نافذ کریں گے۔ دنیا کے کسی سامراج کا، کسی طاغوت کا، کسی فرعون کا، کسی نمرود کا کوئی قانون نہیں مانیں گے۔ اس لیے تو خطہ حاصل کیا تھا، اسی لیے تو قربانیاں دی تھی، اسی لیے تو بچے اپنے ذبح کروائے تھے، اسی لیے تو اپنے جوان بیٹیوں کو چھوڑ کر آئے تھے کنووں میں کہ وہ تو ایسے ہی قربانی دے دے، ہم تیری عزت کو سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے تار تار ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارا کچھ ہم سوچیں، پھر اس پر غور و فکر کریں، کیا آج جو میں اور آپ آزادی مناتے ہیں، کیا اس آزادی پر یہ شکریہ ہے جو اللہ نے ہمیں خطہ دیا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں جو رات اعلان ہونے والی تھی پاکستان کی آزادی کی، وہ 27 رمضان المبارک، وہ کیا تھی؟ 27 رمضان المبارک کی رات تھی۔ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، یہ 14 اگست نہیں مناؤ، علماء بعض کہتے ہیں 27 رمضان کو مناؤ، 27 رمضان کو اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، یا اللہ تو نے تو ہمیں علیحدہ ملک دے دیا، تو نے تو ہمیں علیحدہ خطہ دے دیا اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے اور اپنے کام کاج کے لیے، اپنے دین کو سیکھنے کے لیے، اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، لیکن ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے قوانین کو نافذ نہیں کر سکے۔ تو اس لیے ایک دو باتیں ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ایک تو تمام مسالک کے علماء کا اس میں کردار ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ علماء کا کردار نہیں ہے، وہ یا تو دین سے بیزار ہے، تاریخ سے ناواقف ہے، یا پھر اس کے دل میں اسلام کا اور اسلام کے حلیہ والوں کا بغض ہے۔ یہی جو بغض ہے، علماء سے نفرت، علماء سے دوری۔ آپ اگر تاریخ کو اٹھاؤ گے، بر صغیر جو تاریخ ہے، علماء کی طرف لوگوں کا اتنا رجحان تھا کہ علماء جو اعلان کرتے، جو کہتے، اسی طرح لوگ کیا کرتے تھے۔ انگریز نے سب سے پہلے علماء سے اعتماد اٹھوایا، علماء سے عوام کو توڑا، تاکہ یہ عوام علماء سے ٹوٹے گی تو ہم اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ علماء سے بیزاری، علماء سے متنفر کرنا، علماء سے پیچھے ہٹنا، یہ سمجھیے کہ انگریز کی دی ہوئی سوچ ہے، مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کی سوچ کیا ہے؟ یہ تو ہمارے رہبر ہیں، یہ تو ہمیں دین سکھانے والے ہیں، یہ تو اللہ کے قوانین سمجھانے والے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو کر کے دکھانے والے ہیں۔ مسلمان کی تو یہ سوچ ہے۔ تو اس لیے ہم یہ اپنے ذہن میں بات بٹھائیں کہ ایک تو علماء کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کی مثال میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کریں، کیا علماء نے ساتھ دیا؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی میں یہ ثابت کر کے دکھایا۔ پرچم آپ کے خطے پاکستان میں 2 جگہ پہ لہرایا گیا، دونوں جگہ پہ کس کو لہرانے کے لیے دیا؟ کیا کوئی سیکولر کو دیا تھا؟ کیا کسی سیکولر کے ہاتھ میں دیا تھا کہ یہ لو پرچم میں لہرا دو؟ پہلی تلاوت اور پرچم جو لہرایا کراچی کے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے دستے بازو بنے ہوئے تھے، جو ہر وقت ہمہ وقت رات اور دن ایک کر کے تحریک میں گونج رہے تھے، چل پھر رہے تھے، انہی کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر تھام کر فرمایا کہ یہ لو تم اسے بلند کرو، اس کی بنیادوں میں علماء کا خون ہے، اس کی تحریکوں میں تم کا بڑا کردار ہے۔ ہاں پھر دوسرا ڈھاگا میں جو مشرقی مغربی پاکستان ہے، اس میں دیکھو، اس میں بھی ایک عالم ہے، شخصیت ہے، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ میں پرچم دیا جا رہا ہے۔ تو قائد اعظم کیا کہہ رہے ہیں
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیا بتا رہے ہیں کہ اس میں علماء کا بہت بڑا کردار ہے، اس لیے تو اعزاز دیا جا رہا ہے۔ آج کوئی اپنے گاؤں میں یا مسجد میں کوئی بڑا اچھا کام کرے تو ہم اعزاز اسے دیں گے نا، دوسرے کو تو نہیں دیں گے۔ اس کے ہم پلہ اور بھی ہوں گے، اس کے ہم پلہ معاونت کرنے والے اور بھی ہوں گے، لیکن جس کا مایہ ناز کردار ہوگا اس کو ہم کہیں گے آپ نے اچھا کام کیا، آپ کو ہم یہ گفٹ دیتے ہیں، آپ کو یہ انعام دیتے ہیں۔ تو اس لیے علماء کو نہ چھوڑیے، علماء کو چھوڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نقصان ہی ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آخر میں بس ایک شعر ہے، وہی ہے کہ جو آج ہم علماء سے بیزار ہو چکے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ فضول سمجھ کر بجھا دیا جن چراغوں کو، فضول سمجھ کر بجھا دیا جن چراغوں کو، یہی چراغ جلاؤ گے تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلاؤ گے تو روشنی ہوگی۔ فضول سمجھ کر ہم نے علماء کو پیچھے کر دیا، یا قانون نہیں چلا سکتے، یا فلاں نہیں کر سکتے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کا پہلا جو طریق ساز اسمبلی ہوئی تھی جس میں قوانین بنے تھے 1949 میں، اس میں علماء کا ایک بہترین کردار ہے۔ علماء ہی نے تو وہ قوانین بنا کر دیے تھے، یہ بعد میں نافذ کرنے والوں نے نہیں کیے تھے، ان کے اوپر وبال ہے۔ علماء نے 1949 کی اسمبلی میں جو قوانین بنا کر دیے تھے، پاکستان میں 2 سال تک انگریز کا قانون چلایا، اور 2 سال کے بعد بھی قوانین بھی علماء نے بنا کر دیے، کیونکہ تاریخ دین کو جاننے والے علماء ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے قائدین کو پہچانیں اور انہی کے پیچھے چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنواریں، اپنے بچوں کا مستقبل بنائیں اور پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی پاکستان کے ہر ادارے کی، ہر بچے کی، جوان کی، ہر سرحدات کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔